تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کا عمل ختم ہو چکا. پی ٹی آئی کا فیصلہ وہی ہے جو بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے. حکومت چاہے تو کمیشن کا اعلان کر دے، پھر دیکھیں گے. جیو نیوز سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات کے آغاز میں حکومت نے تاخیر کی، کمیشن کی تشکیل میں بھی تاخیر کی. اب بھی اگر حکومت سنجیدہ ہے تو مثبت قدم اٹھائے، بانی سے بات کریں گے. حکومت کمیشن کے ٹی او آر پر بیٹھنے کا کہے تو اس پر بانی بات کریں گے. تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے بھی حکومت کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا. کہا کہ حکومت نے 7 ورکنگ ڈیز کا ڈرامہ کیا، یہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل میں حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے کہا کہ ہم تماشا بننے کو تیار نہیں، دھمکی یا بائیکاٹ کا ایسے جواب نہیں دیں گے. پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پر اچانک مذاکرات ختم کیے، کمیشن کا جواب مذاکراتی نشست میں دینا ہے، وہیں دیں گے. وزیر اعظم سے وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کی لاہور میں ملاقات ہوئی. وزارت خزانہ اور محصولات سے متعلق بات چیت ہوئی. شہباز شریف سے پارٹی رہنما خواجہ سعد رفیق، رانا مشہود اور نون لیگ کے دیگر اراکین قومی اور پنجاب اسمبلی نے بھی ملاقاتیں کی اور اپنے حلقوں سے متعلق امور پر گفتگو کی. سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعظم سے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ امریکی ایوانی نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے. سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کا نقصان ہو. ان خیالات کا اظہار انہوں نے امریکہ میں میڈیا سے گفتگو میں کیا. بالکل پروپیگنڈا ہے. کسی قسم کا کوئی اینٹی چائنیز اسٹیٹ کی کسی فنکشن میں نہ میں نے اٹینڈ کیا نہ میں گیا ہوں. ایک گنگسٹرز کا ایک فنکشن تھا جو میں نے اٹینڈ کیا، جس کو انہوں نے منسوخ کیا کہ جی وہ اینٹی چائنا فنکشن تھا. یہاں کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو بہت زیادہ پاکستان کے خلاف پوائزن کیا جا رہا ہے، جو میرے خیال میں اس کو ملک دشمنی کہوں گا. کہ آپ سیاست کریں، ضرور کریں، آپ کا حق ہے کرنا، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ جہاں پہ پاکستان کا نقصان ہو. تو میرا واحد مقصد یہی تھا کہ ہم پاکستان کا جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم یہاں کے پولیٹیشنس کو دیں. بڑی اچھی میٹنگز ہوئی اور بہت اچھا اور پازیٹیو رسپانس آیا. اور کئیوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں یہ وجہ معاملات کا پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا جو آپ نے بتایا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو اور اچھا پازیٹیو سائن نظر آئے. کراچی کے تاجروں نے وفاقی وزیر احسن اقبال سے کہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مریم نواز شریف ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ آپ رکھ لیں. اجلاس میں شریک تاجروں نے مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کی حمایت کر دی. احسن اقبال تاجروں کے مطالبے پر مسکرا دیے، کوئی تبصرہ نہیں کیا. کچھ عرصے کے لیے ہم نے مریم ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ ہم نے کراچی میں امن قائم کیا، اس کے باوجود کہ حکومت نہیں تھی. سندھ حکومت کی ترجمان ایم پی اے سعدیہ جاوید نے کہا ہے کہ خوش آمدیوں سے رٹا لگوائی بات کہلوانے سے زمینی حقائق نہیں بدلے جا سکتے. ایک چاپلوس کی بات کو باشعور باوقار تاجر برادری کا بیانیہ کہنا بددیانتی ہے. احسن اقبال سے ملاقات میں کراچی کے تاجروں کا مریم نواز کو سندھ کا انتظام دینے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سعدیہ جاوید کا کہنا تھا کہ مخصوص تاجر ٹولہ سازش کے تحت سندھ کے لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے. یہ ٹولہ مختلف فورمز پر بزنس کے علاوہ ہر چیز پر بات کرتا ہے. عوام کے منتخب نمائندے ہی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. سعدیہ جاوید نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی قیادت میں سندھ حقیقی معنوں میں تاجر دوست صوبہ ہے. کسی خوش آمدی سے رٹا لگائی ہوئی بات سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوتے. ایک چاپلوس کا بیان تاجر برادری کا بیانیہ نہیں ہو سکتا. سیاسی طور پر جو یہ بزنس کمیونٹی مختلف فورمز پر جا کر بزنس کے علاوہ تمام باتوں پر بات کر رہے ہیں وہ بہت غیر مناسب ہے. مراد علی شاہ اس صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. یہ پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے. اس طرح کی بے پر کی باتیں کروا کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سندھ کی جامعات کے اساتذہ کی ایسوسیشنز نے سندھ حکومت کو صوبے کی سرکاری جامعات میں بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا. کہا سندھ حکومت کے غیر سنجیدہ اور متکبرانہ رویے نے بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے. تمام سرکاری جامعات میں تعلیمی سرگرمیاں مزید 2 دن کے لیے معطل رہیں گی. اساتذہ کی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی. مظفر آباد میں اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر کے قافلے پر فائرنگ کی گئی ہے. فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے. اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی محفوظ رہے. فائرنگ کے واقعے کے خلاف پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے مظفر آباد کے ایسٹرن بائی پاس روڈ پر دھرنا دے کر سڑک کو بند کر دیا. مظاہرین نے اسمبلی چوک میں بھی ٹائر جلا کر کوہالہ مظفر آباد اسلام آباد شاہراہ بند کر دی. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ انتظامیہ حالات کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. چند ملزمان نے اسپیکر اسمبلی کے قافلے پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا. ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. صدر آصف علی زرداری نے
اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر قانون ساز اسمبلی پر حملہ بزدلانہ اور گھناؤنا عمل ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی بھی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت، کہا چوہدری لطیف اکبر پر حملے میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم مشکلات سے دوچار، 254 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان کے ٹاپ 4 بیٹرز 76 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ سعود شکیل 13 اور نائٹ واچ مین کاشف علی 1 رن کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں 244 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے مزید 178 رنز کی ضرورت ہے۔ ویسٹ انڈیز کو 6 وکٹیں درکار ہیں۔